ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ مظفر آباد میں زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مظفر آباد کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات یہ آ رہی ہیں مظفر آباد سے، جہاں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، زلزلہ یہاں پر آنا معمول ہے۔ ابھی جو ابتدائی طور پر رپورٹ ہو رہا ہے وہ زلزلہ یہاں پر رپورٹ ہوا ہے۔ مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت کیا ہے اس کو ناپا جا رہا ہے۔ تو ابتدائی طور پر جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ مظفر آباد سے سامنے آ رہی ہیں، جہاں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں زلزلہ آیا ہے اور زلزلے کی شدت کیا ہے، کتنا اس سے ممکنہ طور پر نقصان ہو سکتا ہے، اس سے متعلق جیسے جیسے ہمیں خبر ملتی رہے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ مظفر آباد سے آ رہی ہیں، جہاں وادی نیلم اور وادی جہلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ 4.3 شدت زلزلے کی ریکارڈ کی گئی ہے، یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ وادی نیلم اور وادی جہلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی باتیں، بیرسٹر گوہر کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ سما کے نمائندے ٹکا خان ثانی سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن ہی نہیں تو پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیا، نہ ہی سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائے جانے کی خبریں چل رہی ہیں، اگر پابندی لگ جاتی ہے تو آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی آج تک ریکگنائز نہیں کیا۔ پہلے ہم نے الیکشن کروائے تھے 2 دسمبر 2023 کو، وہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری 2024 کو ختم کر دیا۔ جو ہم نے انٹرا پارٹیز الیکشن 3 مارچ 2024 کو کیے تھے، جس کی ساری ڈاکومنٹیشن وہ ہم نے جمع کیے تھے۔ آج جو ان کا مجھے لیٹر موصول ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، جو 26 نومبر کا لیٹر ہے لیکن مجھے آج ملا ہے، اس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اگر ہمیں انہوں نے ایز اے پارٹی ریکگنائز ہی نہیں کیا ابھی تک تو پھر بین کا تو کوسچن ہی نہیں۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ کسی رکن نے ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کی، ڈائس کا گھیراؤ کیا، گالم گلوچ کی یا بانی پی ٹی آئی کی تصاویر ایوان پر لایا تو رکنیت معطل ہوگی۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی دونوں ایوانوں کا تقدس یقینی بنائیں گے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ پیر یا منگل کو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو خط لکھیں گے۔ سیدال خان پی ٹی آئی کو رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دیں گے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان کا کہنا تھا کہ میری رولنگ سیاسی نہیں، آئین اور قانون کا واضح تقاضا تھی۔ فیصل آباد میں 6 برس کے ابراہیم کو کچلنے والی بس کا ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے مفرور بس ڈرائیور وقاص کو حراست میں لے لیا۔ بس کے مالک شہزاد کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز ڈرائیور نے بس ریورس کرتے ہوئے بچے کو کچل دیا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں 6 برس کے ابراہیم کو کچلنے والی بس کا ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مفرور بس ڈرائیور وقاص کو حراست میں اب لے لیا ہے۔ بس کے مالک شہزاد کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ گزشتہ روز ڈرائیور نے بس ریورس کرتے ہوئے اس بچے کو کچل دیا تھا۔ فیصل آباد میں 6 برس کے ابراہیم کو کچلنے والی بس کا ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے مفرور بس ڈرائیور وقاص کو حراست میں لے لیا۔ بس کے مالک شہزاد کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز ڈرائیور نے بس ریورس کرتے ہوئے بچے کو کچل دیا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں 6 برس کے ابراہیم کو کچلنے والی بس کا ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مفرور بس ڈرائیور وقاص کو حراست میں اب لے لیا ہے۔ بس کے مالک شہزاد کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ گزشتہ روز ڈرائیور نے بس ریورس کرتے ہوئے اس بچے کو کچل دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ کہرور پکا میں بھی کھلے مین ہال نے ایک ماں کی گود اجاڑ دی۔ 7 سال کا ریحان اسکول جاتے ہوئے مین ہال میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ کہرور پکا میں انتظامی نااہلی، ہستی مسکراتی زندگی نکل گئی۔ صبح اسکول کے لیے نکلنے والا 7 سال کا ریحان کھلے مین ہال میں گر کر جان کی بازی ہار گیا۔ میں لٹیج گیا۔ ریسکیو ٹیم آئی، تلاش بھی جاری رہی، لیکن جب تک ریحان کو نکالا گیا زندگی اس سے روٹ چکی تھی۔ سارے بھی اوپن پورے شہر دے تے اودی وجہ نال مسائل بنے، بچہ وچ گر گئے۔ اس کے بعد اساں کافی کوششاں کیتیاں لیکن سارے کو مشینری دی کوئی کہنا ریسکیو کو کال کرنی پئی لودراں تو انہاں یعنی کہ کوششاں کیتیاں، ڈیڑھ گھنٹہ دے بعد لاش نکلی ہے بچے دی۔ غم سے نڈھال ماں پر غشی کے دورے طاری ہیں۔ میرا بچہ کی یہ کہہ بیٹا دا بلے منجے یہ بھالا تے گٹر تے ڈھک دا ہوتا۔
लाओ जाइए गटर दे ढक निके निके बाल बते राडे दे। छोटी बहनें एक ही सवाल कर रही हैं, हमारा भाई किसकी गफलत की भेंट चढ़ गया। अफसोसनाक सानह पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शदीद इजहार बरहमी, डीसी लोधरा को ओहदे से हटा दिया। बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ पे पहुंचे और बच्चे को वहाँ से निकाला और निकालते वक्त वो तशवीशनाक हालत में था जिंदा, DHQ तक भी शिफ्ट हुआ, तो आगे फिर वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो ये सारे जितने भी मैं आप इधर मौजूद हूँ, ये जब तक चाहे ये वेरिफिकेशन का टेम्परेरी प्रोसेस है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा इधर से हम बिल्कुल। कैरोड़ पक्का के लोग कहते हैं अगर वक्त पर एक मैनहोल ढक दिया जाता तो एक माँ का लख्त जिगर यूं जुदा ना होता। आपको बताएं 35वीं नेशनल गेम्स का 18 साल बाद कराची में रंगारंग आगाज हो गया। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब सजी, कौमी परचमों की भरमार, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल गेम्स का इफ्तिताह किया। अरशद नदीम के सरबराही में एथलीट्स का मार्च पास्ट, ओलंपिक चैंपियन ने मशाल रोशन की। जैवलिन थ्रो का भी मुजाहरा किया, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। मुकाबले 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। कराची से फरवा अली की रिपोर्ट। 18 साल का इंतजार खत्म हुआ। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स का मेला सज गया। नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गेम्स का इफ्तिताह किया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के दस्तों ने मार्च पास किया। वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और सूबाई वुज़रा ने शिरकत की। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए एथलीट उनको भरपूर मौका फराहम करें कि वो अपने खेलों के फन का मुजाहरा करें। एथलीट से हल्फ लिया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशाल रोशन की। ये देखिए, ये शमा रोशन हो चुकी है। बैंड्स की परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गरमा दिया। खवातीन एथलीट्स ने कहा, मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेंगी। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है अपने स्किल्स को उजागर करने का। हम लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह मुल्क में गेम्स होती रहनी चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके और बहुत ज्यादा मौके मिलने चाहिए हर एक फीमेल खिलाड़ी को भी, क्योंकि वो भी अपनी टैलेंट को आगे लाए। इंशाल्लाह हम गोल्ड मेडल गिलगित बल्तिस्तान के लिए लेकर जाएंगे। यहाँ से अपना तो 100% देंगे, आगे जो मंजूर खुदा हो वही होगा। पूरी कोशिश है कि अच्छा जीतेंगे और विन करेंगे और मेडल आएगा इंशाल्लाह। 11,000 से जायद खिलाड़ी 13 दिसंबर तक मुख्तलिफ मुकाबलों में मेडल्स के लिए जंग लड़ेंगे। इख्तितामी तकरीब में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मेहमान खसूसी होंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ फरवा अली, समा, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नेशनल गेम्स की मेज़बानी सिंध के लिए बाइस फ़ख्र है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उम्मीद है यही नौजवान कल आलमी सतह पर तमगे जीत कर लाएंगे। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है। पाकिस्तान के नौजवान, ख़ास तौर पे इस सूबे के नौजवान को एक मुस्बत एटमॉस्फेयर मिल रहा है। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह ताला चाहे वो गेम का ये खेल के मैदान हो, स्पोर्ट्स के मैदान हो, आप सबसे आगे भर के निकलेंगे। मेरा उम्मीद यही है कि जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। आप हमारा फ्यूचर ओलंपिक विनर्स हो।